الرحمن الرحيم. الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث السالم تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. الثالث أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كأمراء تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بأمراء. الرابع أن يكون الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء ويختص بالأسماء الستة مكبرة موحدة مضافة إلى غير ياء المتكلم وهي أخوك وأبوك وحنوك وحموك وفوك وذو مال تقول جاءني أخوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك وكذا البواقي. فرماتے ہیں کیا اصناف اعراب اسم میں سے دوسری قسم کیا ہے؟ رفع کا ہونا ضمے کے ساتھ، نصب اور جر کا ہونا کسرے کے ساتھ. یعنی حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی اور جری میں کسر آئے گا. یہ اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. معلوم بھی پڑھ سکتے کیا؟ یختص. یختص بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ اعراب خاص ہوتا ہے. خاص ہوتا ہے، یہ اعراب خاص ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. لیکن مجہول پڑھیں گے تو معنی یہ بنے گا وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. جمع مؤنث سالم ہر اس جمع کو کہتے ہیں جس کے جمع بنایا گیا ہو تا اور الف کے ذریعے. الف اور تا کے ذریعے جس سے اسم کے جمع بنایا جائیں تو اس جمع یعنی جمع کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں جو تا اور الف کے ذریعے. یہ قبلہ صاحب اس طرح کہہ سکتے ہیں رفع ضمہ کے ساتھ، نصب و جر کسرہ کے ساتھ. اچھا، رفع کا ہونا ضمے کے ساتھ، نصب اور جر کا ہونا فتحے کے ساتھ. یہ ہے نا کسرے کے ساتھ، سوری، نصب اور جر کا ہونا کسرے کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ. اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. تقول جیسے ہن مسلمات ورأیت مسلمات. اب ہن کیا ہے؟ ترکیب میں مبتدا ہے. مبتدا کے لیے کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. مبتدا کے لیے کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. تو مسلمات اس کی خبر ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. تو رفع کی علامت مسلمات پہ کیا ہے؟ ضمہ تنوین کی صورت میں ہے، یعنی ضمہ تنوین کے ساتھ ہے. آگے چلو. ورأیت مسلمات، میں گزر گیا، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو. اب یہاں کیا ہے؟ رأیت کیا چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے. مفعول. تو مسلماتن رأیتو کے لیے کیا ہے؟ مفعول. کل مفعول منصوب. تو یہاں نصب کی علامت کیا ہے؟ نصب کی علامت کسرہ ہے تنوین کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، چونکہ جب مؤنث سالم کا اعراب آپ کو بتا دیا، نصبی حالت میں کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. آگے چلو. ومررت بمسلماتن، میں گزر گیا مسلمان عورتوں کے پاس سے. اب یہ مسلماتن کیا ہے؟ مجرور ہے. کس نے جر دیا؟ با نے جر دیا. جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے تنوین کی صورت میں. تو کتنے اعراب ہو گئے؟ 2 اعراب. ایک پہلا اعراب رفع کا ہونا ضمے کے ساتھ، نصب کا ہونا فتح کے ساتھ، جر کا ہونا کسرے کے ساتھ. دوسرا اعراب رفع کا ہونا ضمے کے ساتھ، نصب اور جر کا ہونا کسرے کے ساتھ. تو یہ دوسرا اعراب جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے. اب آگے جا کے فرماتے ہیں تیسرا اعراب الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ، رفع کا ہونا ضمے کے ساتھ، والنصب والجر بالفتحۃ، نصب اور جر کا ہونا فتح کے ساتھ، ویختص بغیر المنصرف، اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے. کس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. غیر منصرف کس سے کہتے ہیں؟ ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس پہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب پایا جائے، دو سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے دو کے قائم مقام ہو. شاباش شاباش.
پرانا کھلاڑی لگتا ہے. ہاں وَيُخْتَصُّ اور اس اعراب کو مختص کیا جاتا ہے، خاص کیا جاتا ہے بغیر المنصرف، غیر منصرف. کون سا اعراب؟ رفع کا ہونا ضمے کے ساتھ، نصب کا ہونا نصب اور جر کا ہونا فتح کے ساتھ. اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے غیر منصرف کے ساتھ. شاباش شاباش. کا عمر، جیسا کہ عمر ہے، یہ عمر غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس میں دو سبب ہے. ایک علمیت ہے، دوسرے نمبر پہ عدل تقدیری، عدل تقدیری، عدل فرضی ہے. لہذا عمر غیر منصرف. عدل فرضی اور عدل تقدیری کا کیا؟ عدل تحقیقی نہیں، عدل فرضی. فرضی کا کیا مطلب؟ یعنی تقدیری ہے. تقدیری کا مطلب فرض شدہ ہے. یعنی حقیقت میں تو لفظ سے عدول نہیں ہوا ہے، لیکن عدول کو فرض کیا جاتا ہے. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل ایک معنی انصاف کا ہے، ایک معنی پھر جانے کا ہے، عدول کر جانے کا ہے، اپنی اصل سے تبدیل ہونے کا. سمجھ میں آئی بات؟ اپنی اصل سے ہٹ جانا. اچھا ہو جانا. سمجھ آئے؟ جانی عمر. جا کے لیے کیا چاہیے؟ فائل چاہیے. جا کے لیے کیا چاہیے؟ لکھیں پنے حساب کتاب تانی اللہ ادھر دیکھو یار. سو رہا ہے. جا کے لیے کیا چاہیے؟ جا کے لیے فائل چاہیے. فائل کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اب جا نے عمرو کو رفع دیا اور عمرو غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آ سکتی ہے. رفع کی علامت ضمہ ہے. ورأیت عمرا، میں نے عمر کو دیکھا. یہاں عمرا کیا ہے؟ منصوب ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے. ومررت بعمرا، میں عمر کے پاس سے گزر گیا. اب یہاں کیا ہے؟ عمرا حالت جری میں فتحہ ہے. جر کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے، چونکہ غیر منصرف پہ کسرہ داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے جری حالت میں جر کی علامت کیا ہے؟ فتحہ ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ. تو با نے عمرہ کو جر دیا ہے. جر کی علامت زبر ہے، جر کی علامت فتحہ ہے. کافی ہے جی قبلہ صاحب. تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آگے چلو. ابھی تو ہمارا اس کو مکمل کر لیں. جی ابھی تو ہمارا کتنے منٹ ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہے. ہاں منٹ کا پتہ چل جائیں. 7 منٹ کا آپ نے درس پڑھیں. یہ بھی پڑھو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. رابع پڑھ لیں. الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء. چوتھا اعراب رفع کا ہونا واو کے ساتھ اور نصب کا ہونا الف کے ساتھ، والجر بالیاء اور جر کا ہونا یا کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ اور اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ بالاسماء الستۃ، اسماء ستہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. مکبرۃ، حالانکہ وہ اسماء کیا ہو؟ مکبرہ ہو، مصغرہ نہ ہو. اگر مصغرہ ہو تو کیا ہوگا؟ ان کا اعراب حرکتی لفظاً آئے گا. جیسے جانی ابین، رأیت ابین، مررت بابین. اعراب حرکتی لفظاً آیا. ہاں اسی لیے کہہ رہے ہیں مکبرہ ہونا چاہیے. اس اعراب کے آنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مکبرہ ہونا چاہیے. مکبرہ. موحدتاً، دراحل کی وہ 6 اسماء مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو. اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ والا اعراب آ جائے گا، جمع ہو تو جمع والا اعراب آئے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ موحدتاً مفرد ہوں. مضافتاً، دراحل کی وہ اسماء اضافہ ہو، اضافہ نہ ہو تو پھر اعراب حرکتی لفظاً آئے گا. جیسے جاءنی ابن، اخن، ہمن، فمن. ہاں. الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے غیر کی طرف اضافہ ہو، یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو. اس لیے کہ اگر یا متکلم کی طرف اضافہ ہوگا تو اعراب حرکتی تقدیر میں ہوں گے، لفظی نہیں ہوں گے. اچھا
اسی لیے یا متکلم کی طرف اضافہ نہ ہو کہا وہ اچھا ٹھیک ہے آگے چلو وَحِيَا أَخُوكَ و اسماء ستہ اخوکا ہے و ابوکا و حنوکا اور حنوکا ہے و حموکی اور حموکا ہے و فوکا و ذومالن یہ 6 اسماء ہیں تقول آپ کہیں گے جاءنی اخوکا اب جا کے لیے کیا چاہیے فاعل چاہیے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو اخو مضاف کا مضاف الیہ رفع کی علامت اس میں کیا ہے یہ فاعل ہے واو ہے واو رفع واو کے ساتھ ہاں شاباش شاباش رفع زیادہ بولو نہیں رفع واو کے ساتھ ورأیت اخاک اب رأیت کے لیے مفعول چاہیے اخاک کا یہ مفعول ہے نصب کی علامت کیا ہے الف کے ساتھ الف ہے شاباش وَمَرَرْتُ بِأَخِيكَ یہاں بان عقیقہ کو جر دیا ہے جر کی علامت کیا ہے یا ہے جر کی علامت کیا ہے علامت یا وَقَدَ الْبَوَاقِي اسی طرح جس طرح ہم نے اخوکا کا لفظ لیا ہے اسی طرح ابوکا لے لو اسی طرح حنوکا لے لو سب میں اسی طرح فٹ کرتے ہوئے چلو وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین